بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، لا تقوم لہم الدنیا، پوری دنیا کو بیچ کے بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے بے شمار محفلیں دیکھی ہوں گی، قرآن مجید کے حفاظ کی اس محفل جیسی کوئی محفل مگر کم ہی دیکھی ہوگی۔ خوش آواز، خوش جمال، خوش خطاب اور خوش لباس قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کے ادارے میں منعقدہ اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے 13 حفاظ کرام قرآن کریم مکمل کر کے فراغت حاصل کر رہے تھے۔ شہری کثافتوں سے دور دیہات کی خالص آب و ہوا میں قائم میر محمد میں واقع قرآن کالج میں اس حوالے سے بڑی مبارک گہما گہمی تھی۔ تقریب سے پہلے حفاظ کرام کی چہل پہل دیدنی تھی۔ دور دور سے طلبہ یہاں قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے آئے تھے۔ ہم دونوں بھائی دبئی سے آیا ہوا قرآن مکمل ہو گیا۔ کالج کی عمارت جنگل میں منگل کا سما پیش کر رہی تھی۔ خوبصورتی، پاکیزگی، نظم و ضبط اور سہولیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سبزی اور سفیدی کی بہار تھی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، طلبہ نے حمد و نعت پیش کی۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے یا رب تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے۔ عربی زبان میں مکالمہ پیش کیا گیا۔ 13 حفاظ کرام نے باری باری اپنا آخری سبق سنایا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو مسجد کے حال میں نور پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ سفید کپڑوں میں معصوم حفاظ فرشتے محسوس ہو رہے تھے۔ علاقے بھر سے آئے معزز مہمانوں میں مقامی اداروں کی سرکردہ شخصیات بھی خوشی سے شریک تھیں۔ آج میرے بڑے بیٹے عبداللہ بن مسعود نے اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، وللہ الحمد، اور اس موقع پر میں نے اسے تحفتاً CD 70 کی چابی پیش کی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ نے تفصیل خطاب فرمایا۔ تقریب کے بعد مہمانوں کی شاندار ضیافت کی گئی۔ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ عز و جلال ان لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بیان بھی کروا دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نے تو حافظ قرآن کی عظمت کو 4 چاند لگا دی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ماشاءاللہ۔ جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کو پڑھنے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَهُوَ حَافِظُ اللَّهِ، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے میں، یہ مہارت اس قدر اللہ عز و جلال کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال اس انسان کو خاکی صفوں سے نکال کے ان صفوں میں کھڑا کریں گے جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ذکر کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس سے صرف دنیا میں ہی عزت نہیں، آسمانوں میں بھی شہرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جلال اپنے فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ دیکھو میرا وہ بندہ جو میری کلام سے محبت کرتا ہے۔ یہی تو وہ حقیقت تھی جس وجہ سے عکرمہ قرآن کو پکڑتے اور اپنے چہرے پہ لگا کے رویا بھی کرتے، مسکرایا بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مسکراتا اس لیے ہوں کہ اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں قرآن کر دیا، اور روتا اس لیے ہوں کہ اگر یہ میری قسمت میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون تھا۔ ہمارے ہاں بڑا الٹ معاملہ ہے، جو دین کی طرف آ جائے، حفظ کی طرف آ جائے، قرآن کی یا حدیث کی خدمت کی طرف آ جائے، ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی معیشت کا کیا بنے گا، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے۔ تو یہ 13 حفاظ کرام جو آج فارغ ہوئے ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر کے، ان کی معیشت آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ شاید کہ ان جیسی معیشت ان کے خاندان میں کسی اور کی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر حاملین قرآن
اس کا حق ادا کریں اور جو لائق ہے کام وہ کام کریں تو یہ اللہ کے محبوب بن جائے. یعنی والدین کا محبوب تو اگر کوئی بن جائے بیٹا یا بیٹی تو وہ تو اپنی ساری وراثت لٹا دیں. واہ. جو اللہ کا محبوب بنے اللہ اسے بھوکا رکھے گا. 1400 سال کی تاریخ میں آپ ایک ورق نہیں دنیا میں دیکھ سکتے کسی صاحب قرآن نے خودکشی کی ہو. بہت بڑی بات. کسی علم والے نے کسی روڈ پہ لیٹ کے احتجاج کیا ہو کہ میری تنخواہ اور مشاہرہ بڑھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو سکون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے قرآن کو، وہ صاحب قرآن کو بھی دی. اس لیے یہ سوچنا کہ یہ کریں گے کیا، ان کو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو کسی کو نہیں دیں گے. اور تعجب کی بات یہ ہے بعض چیزیں عام لوگ کہتے ہیں لیکن ان میں بڑا سبق ہوتا ہے. ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ان کے پاس تو ہو گئی کچھ نہیں، کھائیں گے کیا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء ذات کھاتے بہت ہیں. یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی نا. صحیح بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کے ذہن میں اس منہج کی قدر نہیں، وہ تحقیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا. مجھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. شیخ ابن باز سعودیہ کے بہت بڑے مفتی تھے، بہت صالح اور متقی انسان تھے. وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا قرآن یاد کر رہا تھا تو میں ایک دن عشاء کے بعد آ کے لیٹ گیا. میری خالہ محترمہ تشریف لائیں اور انہوں نے سمجھا کہ میں سو گیا ہوں. تو وہ میری والدہ گرامی کو کہہ رہی تھیں اس بچے کا کیا بنے گا. سیم وہی سوال جو ابھی آپ نے پوچھا. تو میں خیر سنتا رہا. کیا بنے گا؟ اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر بھی کمزور ہے. اللہ نے کیا بنایا؟ مفتی اعظم. مفتی اعظم بنایا سعودی عرب کا. پھر کیا بنایا جو میں قصے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جب طائف میں ان کی وفات ہوئی ہے تو وفات سے کچھ دن پہلے ایک شخص کو بلایا اور کہتے ہیں میں نے تجھے 7 لاکھ ریال قرض دیا تھا. اللہ. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اللہ کے پاس جانے والا ہوں. میں نے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.